المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا. پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے اہل ایمان کی اساسی دو صفات کو بیان فرمایا، یعنی دو حکم دیے اہل ایمان کو، ایک اتقوا اللہ اور دوسرا اصلحوا ذات بینکم، تم باہم صلح رکھو، دل تمہارے ایک رہیں، کیونکہ باہم اختلاف پیدا ہونے سے معاملات بگڑتے ہیں. کہ دشمن کے خلاف جو یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب مفقود ہو جاتی ہے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیہ کریمہ میں اطیعوا اللہ و رسولہ اجمال کے ساتھ بیان فرمایا کہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان کنتم مومنین، ان دو مضامین کی تفصیل بیان فرمائی کہ مومن کون ہے. میں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو پھر اس آیہ مبارکہ میں اور اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ مومن ہے کون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میں بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد آ جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں. یہ پہلی صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو ایمان والے ہیں. اب یہی مضمون 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخر میں بھی بیان ہوا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان کیا، فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم کے اس طرح کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ مومنین جو ہے نا ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد آنے سے ڈر جاتے ہیں. اب قرآن کریم میں ہی اب یہاں سے تو یہ مسئلہ بیان ہوا کہ دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آنے سے. ایک اور جگہ بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مگر خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اب اطمینان اور خوف تو دونوں اکٹھے نہیں نہ ہوتے کہ ہو جاتے ہیں اکٹھے. اب ایک بندہ مطمئن ہے، سویا ہوا ہے، ایک بندے پر خوف طاری ہے، رات کو جناب کچھ ہو ہی نہیں جائے، اب وہ ساری رات نہیں سوئے گا. اب کسی کو کہہ دیا جائے یار یہ کسی کے ہاں کو مہمان بن کے جائے، ٹھہرے وہاں پہ بطور مہمان کے، اسے کہا جائے یار یہ آپ رات کو سو جائیں، اے سی چل رہا ہے، نیچے پلنگ بچھا ہوا ہے، بستر ہے گرم، سارا کچھ موجود ہے آپ کے لیے، نرم بستر ہے، اور یہ سوراخ ہے نا، یہاں سے رات کو سانپ آتا ہے اور ضرور آتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ کس وقت آ جائے. نہیں سمجھا؟ یہاں سے سانپ آتا ہے. اب بتائیں اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، رات کو سوئے گا؟ سکون کے سارے اسباب میسر ہیں، تمام چیزیں میسر ہیں اسے، آرام کی، نیند کی، ہر چیز، لیکن وہ ایک سوراخ سے ڈرا ہوا ہے، اب اسے نیند نہیں آئے گی. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈر جو ہے نا جہاں آ جائے وہاں اطمینان ختم ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آنے سے، ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل ڈر جاتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اب مطمئن اور خوف جو ہیں یہ تو دو الگ الگ چیزیں، دونوں متضاد چیزیں. تو اس کا جواب کیا ہے پھر؟ یہ ذہن میں رہے، یہ واجلت جو ہے نا، وجل، یہ وہ خوف نہیں ہے جو بندے کا اطمینان چھین لے، بندے کے اندر یقینی کی کیفیت پیدا کر دے. یہ وہ والا خوف نہیں ہے، یہ مطلق خوف نہیں ہے، مطلب یہ ہے اس کا، بلکہ یہ وہ والا ڈر ہے دل کے اندر، جیسے ایک چھوٹے کو بڑے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے ڈر ہوتا ہے وہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا بڑا ناراض ہو جائے. یہ ڈر عام ڈر نہیں ہے،
یہ ڈر ہے بڑے کی جلالت کے پیش نظر ہیں. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے نا تو مطلب یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو اطمینان ختم کر دے. یہ ڈر دل میں اطمینان بھی پیدا کرتا ہے، یقین کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس بندے کے دل میں اپنے بڑے کی محبت ہے، اپنے بڑے کی محبت ہے. اب بتائیں، جس طرح یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ میرا بڑا جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، بچہ ڈر رہا ہے میرا ابا ناراض نہ ہو جائے، شاگرد ڈر رہا ہے کہ میرے استاد ناراض نہ ہو جائیں، محبت بھی بہت ہے لیکن ڈر بھی رہے. مطمئن ہے استاد کی محبت پر، مطمئن ہے اپنے ابا کی محبت پر، مطمئن ہے اپنی ماں کی محبت پر، لیکن باوجود اس کے دل میں ڈر ہے. ڈر کیوں ہے؟ اماں ناراض نہ ہو جائے، ابا ناراض نہ ہو جائے. تو یہ والا ڈر جو ہے نا، یہ وہ والا خوف نہیں ہے جو درندے سے خوف ہوتا ہے، یہ وہ والا خوف نہیں ہے جو سانپ سے خوف ہوتا ہے. بندے کو رات کے وقت لیٹا بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو خوف ہی خوف پیدا ہو گیا دل میں کہ اب کیا بنے گا میرا، میں تو سو نہیں پاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ مطلق ڈر نہیں ہے. یہ وہ ڈر ہے جو چھوٹے کو بڑے کی بارگاہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو کھولتے ہیں، سمجھ آ جائے گا سارا. میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میں کہ مومنین لوگ جو ہے نا، میں کہ جب انہیں اللہ کی یاد آ جائے نا تو ان کے دل سہم جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی ان کا پاؤں گناہ کی طرف بڑھنے لگے تو انہیں رب کی یاد آ جاتی ہے، وہیں پر رک جاتے ہیں. کہیں میرا مالک میرا خالق جو ہے وہ مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے، میرا حبیب مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے. تو یہ والا ڈر جو ہے نا بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ والا داعیہ پیدا ہونے کا سبب محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے. ہاں، پھر ڈر بھی ہوتا ہے جب بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا جائے، دھنستا جائے، پھر اگر دل میں خوف پیدا ہو جائے پھر عذاب کا، پھر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن مومنین جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا، ان کے قدم پہلے تو گناہ کی طرف جاتے نہیں، اگر چلے بھی جائیں تو ہماری نے جیسے رب کی یاد آتی ہے نا تو میں جب فوراً یہ سہم جاتے ہیں، گناہ سے باز آ جاتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا مالک جو ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب اس آیت مبارکہ میں اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا کہ ایک جگہ فرمایا کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے ان کے دل میں اللہ کے یاد آنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اب ان دونوں آیات کریمہ میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے ہی نہیں. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ بیان اس لیے کیا جاتا تھا کہ کوئی بندہ یہ بات کر دے آپ کے سامنے، اعتراض وارد کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے رب کا ذکر کرنے سے دل ڈر جاتے ہیں، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو بھائی ڈر اور اطمینان دونوں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے نا. تو اس بات کا، اس اشکال کا جواب ہو گیا، یہ اعتراض ہی رفع ہو گیا کہ اب کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا اس بات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد. بات صرف سمجھنے کی ہوتی ہے اور کرنے کی ہوتی ہے، ورنہ المعترض کلامہ، اعتراض کرنے والا اندھا ہی ہوتا ہے. اعتراض کرنے والا اندھا ہی ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں لوگ اعتراض کرنے والے. اب جس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اور وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے تو فوراً ہی کہیں گے جی ہاں جی وہ تو ڈر، قرآن کہہ رہا ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ تو بھائی قرآن کا مضمون ایک نہ ہوا، قرآن کی فکر ایک نہ ہوئی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو لازم آتا ہے کسی بندے کی طرف سے ہے. ایک جگہ بات اور کی، دوسری جگہ بات اور کر دی. انہوں نے کہا یہ ہم ہیں کہ بات الگ الگ کر دیں، یہ کلام خالق اور مالک کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی ذہین ہستی امام الانبیاء پر نازل ہوا ہے جی. کریم آقا علیہ السلام سے جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ پوری دنیا کے عظیم ترین لوگ حضور کے صحابہ نے حاصل کیا ہے جی. یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے. اللہ اکبر. جیسے میرے حبیب کریم علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، اسی طرح میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ پر صحابیت ختم ہے جی. میرے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ مرزائی جو ہے نا دجال، یہ اس لیے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ مرزائی جو ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو، جنہوں نے قادیانی کو دیکھا تھا ان سب کو صحابہ کہتے ہیں. ہاں، اور اس کی جو بیویاں تھیں ان سب کو امہات المومنین کہتے ہیں، لیکن ان کو اہل بیت کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ ذہن میں رہے، جس طرح نبوت ختم ہے نا میرے حبیب کریم علیہ السلام پر، اسی طرح حضور کے صحابہ پر صحابیت ختم ہے. ہاں، صحابی کو نہیں ہو سکتا قیامت تک.
قیامت ہی آئے گی صحابی کو نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا بندہ دنیا میں آ نہیں سکتا جس کو دیکھ کے کوئی بندہ صحابی بن جائے. سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دوسرا وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا، مگر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میں اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے. یہ ذہن میں رہے یہ نور ایمان ترجمہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس ایمان کے بڑھنے نہ بڑھنے کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے معنی میں نے وہ کیا جو سب کے نزدیک اتفاقی ہے. ایمان کا نور بڑھ جائے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایمان کا نور بڑھتا ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے. تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ دوسری صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی. جی اب کوئی بندہ جو ہے نا قرآن پاک کو ایسے پڑھتا جا رہا ہے اس کے ایمان کا نور نہیں بڑھ رہا، گو کے ثواب اسے ملے گا لیکن جو برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں وہ اسے حاصل نہیں ہوگی اگر ایسے نہیں پڑھتا قرآن کو. قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور طبیعت ویسے کی ویسے کھڑی ہے، مزاج اس کا ویسے کا ویسا کھڑا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس میں، تو بندہ پھر قرآن کہاں پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے، پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے، پڑھ رہا ہے جیسے پڑھ رہا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھے اور ایمان بڑھے، نور ایمان بڑھے، وہ والی بات اگر نہیں ہے تو وہ والی برکت بھی حاصل نہیں ہوگی اسے. اللہ اکبر. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے. یہ مبارکہ جو ہے نا یہ اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کرتی کہ بندہ اسباب کو اور مادیت کو ترک کر دے، نہ، اسباب کو مادیت کو اپنائے، اپنانے کے بعد بھروسہ رب کی ذات پر کرے، ان کو ہی کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے، اسباب کو، مادیت کو ہی کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے. جی توجہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے کہ مالک دے گا، دکان ڈال لی ہے، سارا کچھ رکھ لیا ہے، مولا میں نے جتنا کام کرنا تھا میں نے وہ کر دیا، اب تو مہربانی فرما، دینا رب نے ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا. جیسے کئی سارے لوگ ہیں نا اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، مادیت کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، یہ توکل کے منافی ہے. اور اسباب مہیا کر لینا، اسباب اکٹھے کر لینا، مادیت کو جمع کر لینا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے. یہ کیا ہے؟ توکل ہے. اسباب کو اختیار ہی نہ کرنا کہ میں توکل کر کے بیٹھا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بات. جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد شریف میں، ایک دیہاتی آیا، اونٹ تھا اس کے بعد، آگے اس نے چھوڑ دیا، باہر ایسے کھڑا کر دیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام میں تیرے اونٹ کا کیا بنا؟ کہنے لگا حضور وہ میں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا اسے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھ پھر بھروسہ کر رب پر. کیا مطلب؟ اسباب نہیں چھوڑنے، اسباب مہیا کرنا ہے، تم نے اسے باندھنا ہے، باندھنے کے بعد رب کی ذات پر بھروسہ کرنا. یہ نہیں چھوڑ کے تو اسباب کو ترک کر کے بندہ کہیے میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیے بیٹا، یہ کون سا بھروسہ ہوا؟ اسباب اختیار کرنے ہیں. سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غار ہرا میں جایا کرتے تھے، حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی، ساتھ کھانا آقا علیہ السلام ساتھ لے جاتے تھے. جی یہ اسباب ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا تھا آقا علیہ السلام کو، پہنچا سکتا تھا. اسباب اختیار کرنے. تو کوئی یہ سمجھے نا بھی کھانا آپ بن گیا میرے پاس آ گیا تو آپ تو بھائی میں کون روک سکتا ہے مجھ سے؟ اور اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لے تجھ سے، ذرا ہاتھ ہی نہ جائے منہ کی طرف، کیا کرے گا؟ کھانا بنا لیا، پاس رکھ لیا، اب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی ضرورت ہے، بھائی توکل کی ضرورت ہے. ہاتھ ذہنی نہ جائے تیرے روٹی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ جان ہی نہ دے، بھوک بھی لگی ہو تیرا ذہن بھی نہ جائے کھانے کی طرف، پھر کیا کرے گا بھائی؟ بھروسے کی تو ضرورت ہے بھائی. جیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ جانے لگا تھا منڈی گھوڑا خریدنے کے لیے، کسی بندے نے کہا کہ کسی بندے کو بتایا اس نے یار میں آج منڈی جانے لگا ہوں گھوڑا لینے کے لیے، اس نے کہا یار انشاءاللہ کہہ لے صاحب
آگے سے وہ بندہ بھی چونکہ اسباب کو ہی سارا کچھ مانتا تھا، ایسا احمق تھا، وہ کہنے لگا دیکھو بات، سائیکل میرے پاس ہے، پیسے جیب میں، منڈی کا راستہ معلوم ہے، تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے پاس ہیں، سواری موجود ہے، راستہ معلوم ہے، گھوڑا وہاں سے لے لوں گا، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ یہاں سے گیا جی، منڈی جب پہنچا، گھوڑے دیکھے اس نے کافی سارے، ایک گھوڑا پسند آ گیا، جب پیسے دینے لگا جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ نیچے چلا گیا اس کا، پیسے آئیں نہیں، پیسے آئیں نہیں، کسی نے جیب بھی اس کی کاٹ لی اس طرح سے۔ اب ہوا یہ کہ واپس آیا، اب اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، گھوڑے کا کیا بنا؟ اس نے کہا میں جب انشاءاللہ یہاں سے گیا، وہاں جا کے پہنچے انشاءاللہ منڈی میں، تو سائیکل کھڑی کی میں نے انشاءاللہ، بہت گھوڑے دیکھے میں نے انشاءاللہ، کوئی پسند نہیں آیا مجھے انشاءاللہ، ایک ہی گھوڑا پسند آیا مجھے انشاءاللہ، ریٹ طے کیا میں نے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ نیچے چلا گیا۔ اس نے کہا مر کے اس وقت ایک بار پڑھ لیتا، اب تو بات پہ انشاءاللہ پڑھے جا رہا ہے، اس وقت تمہیں ایک بار نہیں پڑھا، اس وقت تو کہتے تھے راستہ معلوم ہے، سواری پاس ہے، پیسے جیب میں، گھوڑا لے لوں گا، آنکھوں سے دکھتا ہے مجھے۔ اس نے کہا جھلے، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے بغیر، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ سمجھ آیا نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے، اتنی یعنی کہ دنیا سے بے پرواہ ہو گئے، جیسے حضرت نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ، بابا فرید کے سگے بھائی تھے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو، بابا فرید الدین رحمہ اللہ کے بھائی تھے نجیب الدین، ان کو متوکل کہتے تھے۔ بازار میں جو سکہ چلتا تھا نا، انہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون سا ہے، کون سا سکہ چل رہا ہے بازار میں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور پیسوں کی پہچان نہیں ہوتی تھی بابا فرید الدین رحمہ اللہ کے بھائی کو، حضرت نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ۔ لوگ بتاتے ہیں کہ عید والے دن ان کے گھر مہمان آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پھر کی کریے، انہوں نے کہا جنہیں بھیجے ادھر گل کر۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ جناب چھت پہ چڑھ گئے، چھت پہ چڑھ کے کہنے لگے مولا نہ تو میں انہوں سدن گیا سی تے نہ میں انہوں کو پیغام بھیجے، تو ہی بھیجے ہے، روٹی بھی بھیج، اتنا کہا آپ نے، روٹی بھی تو نے بھیجی ہے، تو نے بھیجے ہیں جی۔ وہاں کھڑے ہو گئے جی چھت پر، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دسترخوان کھانے کا بھرا ہوا، مختلف انواع و اقسام کے کھانے گرما گرم اتار دیے، آپ نے وہاں سے پکڑے اور نیچے جا کے مہمانوں کو کھلا دیا جی۔ ایسے درجے پہ بھی لوگ پہنچے ہیں امت کے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے دو بندے تھے دونوں سفر پہ تھے، ایک جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ چلتے ہیں محلے سے کسی جگہ جا کے ٹھہرے، اس نے کہا چلتے ہیں جا کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں یار میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ادھر ہی دے دے گا مجھے۔ اس نے کہا وہ حرکت کریں تو برکت پڑتی ہے، اس نے کہا چل تو پھر کر حرکت، پڑے گی برکت، میں تو ادھر پڑا ہوں۔ اب وہ اکیلا چلا گیا، اس نے کہا مر پڑے بیٹھا رہا ادھر، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ گیا، جا کے راستے میں ایک خاتون جو ہے نا وہ ایسے انہوں نے باہر دیکھا مائی صاحبہ نے، اس نے کہا بھائی آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کھانے کی ضرورت تو ہے۔ تو وہ مائی صاحبہ جب جانے لگی نا کھانا بنانا گھر سے لانے کے لیے، انہوں نے کہا سنیں بھائی مائی صاحبہ میرے ساتھ ایک بندہ اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ مائی صاحبہ اندر گئی، دو بندوں کو کھانا لائی، وہ آ کے دونوں کو کھانا اسے دیا، وہ آیا، اس نے کہا اٹھ مرد دفعہ ہو کھا مت۔ اس نے کہا دیکھے نا حرکت کی ہے تو برکت پڑی ہے۔ اس نے کہا تیرا نظریہ تھا حرکت پڑے تو برکت پڑتی ہے، میرا نظریہ تھا بیٹھے رہو تب بھی دیتا ہے رب۔ اس نے کہا تجھے حرکت پر ملی ہے، مجھے بیٹھے ہوئے مل گئی ہے۔ تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ اسباب اختیار کریں۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ اب تیسری صفت بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، چوتھی، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، میں یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اقامت کا ذکر ہے، قائم کرنے کا ذکر ہے۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک معنی تو شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک معنی جاہل اور ڈھگے صوفی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائم کرنا کا مطلب ہے کھڑا کرنا نماز کو،
ایک بار پڑھ لی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، صبح کی نماز بھی کھڑی ہے، ظہر کی بھی کھڑی ہے، عصر کی بھی کھڑی ہے، مغرب عشاء بھی کھڑی ہے، اب وہ گرنے والی نہیں ہے، لہٰذا اب ہمیں پوری زندگی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا، وہ ہم نے قائم کر دیا، وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ گرے گی تو پڑھیں گے نا دوبارہ، وہ تو قائم ہے۔ ایک معنی تو ان کے نزدیک ہے، اور یہ معنی ملحدانہ ہے، بے دینوں والا، زندگیوں والا معنی۔ جو بندہ یہ معنی کرتا ہے اقامت صلاۃ کا، وہ بندہ زندگی کا پرلے درجے کا، یہ ذہن میں رہے۔ اب معنی جو شرع مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اس کا اقامت صلاۃ کا، وہ یہ ہے نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، مکمل اراکین کے ساتھ، آداب کے ساتھ ادا کرنا، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کہتے ہیں، سمجھایا نا؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں تو بندہ اگر جو مکمل اس کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق نہیں بھی پڑھتا، نماز پڑھ رہا ہے، دل اس کا غافل ہے، ادھر ادھر اس طرح بھی دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، دل بھی غافل ہے اس کا نماز سے، شرع مبارکہ یہ ضرور کہے کہ نماز پڑھ لی ہے اس نے۔ کوئی بھی مفتی دنیا کے اندر یہ حکم نہیں لگائے گا اس کی نماز ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے سب کی نمازیں ہیں ہی ایسی بھائی کہ نہیں؟ نماز میں سارے بھولے ہوئے حساب یاد آتے ہیں ہمیں، نماز میں سارا کچھ یاد آتا ہے ہمیں۔ تو ہماری نمازیں ہیں ہی ایسی بھائی۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے، اس پڑھی ہوئی نماز پر بھی کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ لیکن جو انوار و تجلیات نماز کی اقامت سے حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے اور ہر برے کام سے روکنے والی ہے۔ نماز ہر برے، فحاشی سے اور ہر برے کام سے منع کرنے والی، روکنے والی ہے۔ نماز بندہ پڑھ لے ہر برے کام سے رک جائے گا۔ اب جو بندہ نماز میں پڑھ رہا ہے ساتھ برے کام بھی کر رہا ہے، تو بتائیں نماز تو شرعن ہو گئی اس کی، لیکن جو نماز کے انوار اسے حاصل ہونے تھے وہ اسے حاصل نہیں ہوئے، وہ اسے میسر نہیں آئے۔ وہ حاصل ہونے اقامت صلاۃ کے ساتھ۔ اقامت صلاۃ ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا لطف اسے آئے گا۔ اقامت صلاۃ ہوگی تو نماز، عبادات جتنی بھی رب تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اس کی طبیعت بن جائے گی، پھر اسے لذت نہیں آئے گی بغیر نماز پڑھے، اس کی زندگی بے سکون سے گزرے گی، بستر پر جائے گا سکون نہیں آئے گا اسے نماز پڑھے بغیر۔ یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس بندے کے اندر۔ یہ سارے انوار و تجلیات بندے کے اندر تبھی پیدا ہوتے ہیں جب نماز پڑھی نہ جائے بلکہ نماز قائم کی جائے۔ نماز قائم کب ہوگی؟ اس کی مکمل شرائط کے ساتھ، مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جائے، تب نماز قائم ہوگی۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صدقات واجبہ کو بھی شامل ہے اور صدقات نافلہ کو بھی شامل ہے۔ ہاں جی، عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ نفلی صدقہ جو ہے ویسے دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے کو دے دیا، ویسے ہاں جی کسی رشتہ دار کو دے دیا، غریب کو دے دیا، گھر والوں کو کھلا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں باہر سے لے کے آنا گھر والوں کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، گھر لا کے دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں گھر میں کھانا پک جائے لقمہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں یہ 5 وصف آ جائیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر۔ بتائیں جی، آج آپ بھی حق کہتے ہیں، بات سنتے کہتے ہیں حق کے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حقاً فرمایا ہے، میں کہ یہ مومن ہیں حق والے، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا، 3 انعامات، وہ کون سے ہیں جی؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے درجات ہیں، درجات عالیہ اور رفیع ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ آگے میں ومغفرہ، اور بخشش بھی ہے ان کے لیے، اور آگے میں ورزق کریم، اور بھائی ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے، سبحان اللہ، عزت والی روزی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 انعامات کا ذکر ہوا۔ اب پیچھے جو 6 اوصاف بیان ہوئے، دیکھیں جی، پہلا وصف ہے اذا ذکر اللہ وتلیت آیاتہ، 2، اور وعلی ربہم یتوکلون، 3، یقیمون الصلاۃ، 4، ينفقون، 5۔ یہ 5 اوصاف کا ذکر ہوا۔ اب اس کی طرح ہم تقسیم کرتے ہیں
اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب آیت تلاوت ہو تو ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کا تعلق بھی دل کے ساتھ، توکل کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ یہ تین اوصاف جو ہیں ان کا تعلق بندہ مومن کے باطن کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان تین اوصاف کے بدلے میں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجے ہیں۔ ان تین اوصاف ہیں اونچے درجے، یعنی کہ دل ٹھیک ہو جائے، دل میں توکل آ جائے، قرآن پڑھنے پر نور ایمان بڑھ جائے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے تو بندہ گناہ سے ہٹ جائے۔ فرمایا کہ یہ تین عمل ایسے ہیں ان کی وجہ سے رب تمہارے درجے بڑھا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے نا، فرمایا وہ اتنا جیسے زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی وسیع و عریض بنائی ہے، پوری دنیا کے لوگ صرف ایک ہی درجے میں آ جائیں سب کو کفایت کر جائے، سب کو کفایت کر جائے، سب پورے آ جائیں، اتنی بڑی جنت ہے۔ یہ تین اوصاف ان کا تعلق دل کے ساتھ، تو انعام جو لہم درجات عند ربہم۔ اور اگلا دیکھیں جی الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، ان نماز پڑھنے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ وضو کریں گے، جی کپڑے پہنیں گے، سارا کچھ کریں گے، نماز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ ہے۔ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ مغفرہ، بخشش۔ کیا؟ بخشش۔ نماز پر بخشش کا وعدہ ہے۔ اور آگے جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو باندھ کے پوٹلی بنا کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، پوری پانڈ گناہوں کی پانڈ جو ہے نا اس کے سر پہ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جیسے وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، جب کوئی بھی شاید بندہ سر پہ رکھے تو نماز میں جائے، یہ آقا علیہ السلام نے کی حصی مثال دی ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ میں جیسے رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، میں وہ سارے کی گناہوں کے پانڈ جو ہے نا اس کے نیچے جا گرتی ہے، گناہوں کے گٹھڑے نیچے جا گرتی ہے۔ تو یہی فرمایا کہ مغفرہ، نماز پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، ہم رزق دیتے ہیں انہیں جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا وعدہ رب تبارک و تعالیٰ میں ورزق کریم، میں تو دنیا کی چیزیں، دنیا کا رزق ہمارے نام پر دے، ہم تجھے جنت کا رزق عطا فرمائیں گے، ہم تجھے جنت کا رزق عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی کنیت ابو سعید تھی۔ آپ کے پاس لوگ آئے کہنے لگے یا ابا سعید آپ مومن ہیں؟ ابو سعید بتائیں آپ مومن ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو مومن کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، یہ تو میں پکی بات ہے مومن ہوں، یہ تو پکی بات ہے میں مومن ہوں۔ انہوں نے کہا باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جو مومنین بیان کیے ہیں، یہ جو آیات کریمہ میں، انہوں نے کہا وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں وہ والا مومن بنا بھی ہوں یا نہیں بنا۔ اللہ اکبر، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے ان کا ڈر دیکھیں، ان کا جناب خوف دیکھیں ان کا۔ لیکن آج ہم جو ہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہاں غوث اعظم بنا ہوا ہے، جس کو ایمان کی حقیقت چھوڑیں، حلاوت کا پتہ نہیں ہے اسے، ایمان ہوتا کیا چیز ہے، ایمان کی ماہیت کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی جناب یہاں پہ غوث پاک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا